بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح بیت المقدس کے بارے میں بیان کریں گے۔ حطین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدر کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا، اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا، القدس تو کئی شہروں کے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں، جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتی ہے، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا۔ اس کے بعد وہ القدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ عکا اور دوسرے ساحلی صلیبی علاقوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا، جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاری کی، مجاہدین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ذہن میں کھینچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حطین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی۔ عکا، قیصاریہ، حیفا، صفوریہ اور بہت سارے ایسے شہر اور علاقے ہیں جن میں بیت لحم، بیت جبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فورسز کے پاس تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حطین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے، جو حسام الدین کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرت و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یورپ کے افرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ 583 ہجری 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے بغیر خون ریزی اور کشت و خون کے، جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا، اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ ہی کریں گے۔ چنانچہ 20 رجب کو اس نے اپنے لشکر کو اس جانب منتقل کر دیا۔ اس رات منجیقیں نصب کروانی شروع کر دیں۔ صبح ہونے سے قبل منجیقیں لگ چکی تھیں، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھیں۔ لو، اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر اپنی مجانیق کو نصب کر لیا۔ دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا۔
فریقین کے مابین سخت ترین لڑائی ہوئی۔ امام ابن الاثیر کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہے، اور یہ بات بھی ایسے ہی ہے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے، موت کو اس کا محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی ذرا برابر بھی ضرورت نہ تھی کہ انہیں لڑنے، مرنے، موت کے دریا میں کودنے پر ابھارا جائے، بلکہ شاید انہیں زبردستی بھی روکا جائے تو روکے نہ جا سکے۔ پھر انہیں جہادی و قتالی ایام میں سے ایک امیر عزیز الدین عیسیٰ بن مالک، جو مسلمان قائدین اور متقین میں سے تھا، وہ شہید ہو گیا تو اس کے جام شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش اور ولولے میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے ایک بارگی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھڑا گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فیصل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے مجانیق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھیں، اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلادھار بارش برسا رہے تھے، تاکہ یہ نقاب دیوار توڑنے والے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے، یعنی یہ ان کے لیے کور فائر تھا۔ تو جب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے مسلمانوں کے حملے کی شدت، ان کے ارادوں کی صداقت اور القدس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب معراج کی عارضی قیام گاہ کو چھڑوانے کی خاطر موت کو سینے لگانے کے جذبات کو دیکھا، تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا، اور سوائے امان طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا، تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہوئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا گھیرا تنگ کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی اپیل کریں، یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت دیں، اور وہ بھی مغلوبانہ جمہوری انداز میں، کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، پھر مذاکرات کی سازش کر کے ان کو نام نہاد معاہدوں کے جال میں پھانس کر بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح مغلوب عیسائیوں کے معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس شرط پر امان کے طلبگار ہوئے کہ بیت المقدس اس کے حوالے کیے دیتی ہے، تو آخر سلطان نے ان کی طلب کو مان لیا اور بیت المقدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گیا۔ سلطان نے اس شرط پر امان دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکے، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلے جائیں، اور جو اس فدیے یعنی زر تلافی کو ادا نہ کر سکیں وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئے، اور بالیان بن بارزان اور بطریق اعظم اور داویہ اور استواریہ کے رئیس اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہوئے۔ بالیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے، اور اس جزیے کے ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بغیر جزیہ ادا کرنے کے ہر ایک ممکن ذریعے سے، یعنی دیواروں سے لٹک کر اور دوسرے طریقوں سے نکل گئی، اور باقیوں کی نسبت بھی جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، سلطان نے ایسی فیاضی رکھی
کہ جس کی نظیر دنیا میں بہت کم ملے گی۔ ملک عادل کی درخواست پر اور اپنے بیٹوں اور عزیزوں کی درخواستوں پر بے شمار لوگ جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے آزاد کر دیے۔ پھر بالیان اور بطریق اعظم کی درخواست پر بھی ایک بڑی جماعت کو آزادی دی اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنے نام پر چھوڑی۔ عیسائی ملکہ کو مع اپنی تمام دولت اور بے شمار مال و اسباب اور زر و جواہر کے اپنے ملازموں اور متعلقین سمیت اپنے خامدوں کے پاس جانے کی اجازت دی، اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکلا سوائے جزیے کے معین رقم کے کچھ زائد طلب یا وصول کرنے کی کسی مسلمان نے پرواہ نہیں کی۔ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتے جا رہے تھے، سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا اسلامی فیاضی اور تحمل اور احسان اور سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر خون خوار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خون ریزی کے الزام لگانے اور اسلام کو خون ریزی کا مترادف قرار دینے کی بجائے اس کے روبرو شرمندہ ہونا چاہیے۔ یہی شام کی سرزمین اور وہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ کے واقعات جو دونوں قوموں کی دنیا نے دیکھے اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خون ریزی کو روا رکھا اور جو ظلم و ستم بے گناہ مسلمانوں پر کیا اور جو بے انتہا اور بے حساب خون مرد، عورتوں اور بچوں کا گرایا، وہ تاریخ کے صفوں سے پوچھ نہیں ڈالا گیا۔ گاڈفری اور ریمن وغیرہ وفاتحین بیت المقدس نے جو خط اس وقت پوپ کو فتح بیت المقدس کی نسبت لکھا تھا، اس میں فتح کی خبر لکھنے کے بعد لکھا کہ اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم نے ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ہم نے شہر میں پایا کیا کیا، تو تم کو بتایا جاتا ہے کہ رواق، سلیحان اور گرجا میں ہمارے گھوڑے تک مسلمانوں کے ناپاک خون چلتے رہے۔ امان نامہ پر دستخط ہو جانے کے بعد تمام جنگ کرنے والے لوگوں کو جو یروشلم میں تھے سور یا طرابلس چلے جانے کی اجازت مل گئی۔ فاتح نے باشندوں کو ان کی جانیں بخشی اور ان کو چند دیناروں پر مشتمل حقیر سی رقم کے بدلے اپنی آزادی خریدنے کی اجازت دے دی۔ تمام عیسائیوں کو باستثناء یونانیوں اور شامی عیسائیوں کے 4 دن تک یروشلم سے چلے جانے کا حکم دیا گیا۔ شامی اور یونانی عیسائیوں کے ساتھ قطعی رعایت کی گئی اور ان کو ہر ایک آزادی دی گئی۔ یہ سلطان کا ایک اور احسان تھا۔ زر مخلصی جزیہ کی شرح 10 دینار ہر ایک مرد کے واسطے، 5 عورت اور 2 دینار بچے کے لیے مقرر کیے گئے، اور جو اپنی آزادی خرید نہ سکے غلام رہنے کے پابند تھے۔ ان شرائط پر عیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی، لیکن جب وہ طے شدہ دن قریب آ پہنچا جس پر انہوں نے یروشلم سے رخصت ہونا تھا، بیت المقدس کو چھوڑنے کے سخت رنج اور غم کے سوا ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا۔ انہوں نے مسیح کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا اور متاسف تھے کہ وہ کیوں اس کے حفاظت کرنے میں نہ مر گئے۔ انہوں نے کالوری اور گرجاؤں کو جن کو وہ پھر کبھی نہ دیکھنے والے تھے روتے اور چلاتے ہوئے جا کر دیکھا، بازوؤں میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے مہلک اختلافات پر آنسو بہائے اور غم کیا۔ آخر وہ مہلک دن آ گیا جب عیسائیوں کو یروشلم چھوڑنا تھا۔ داؤد کے دروازے کے سوا جس میں لوگوں کو باہر گزرنا تھا سب دروازے بند کر دیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی ایک تخت پر بیٹھا ہوا عیسائیوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے بطریق بمعیت جماعت پادریان آیا
جنہوں نے مقدس ظروف یا تصویریں وغیرہ مسیح کی مقدس قبر کے گرجا کے زیورات یا اسباب ذبائش اور وہ خزانے اٹھائے ہوئے تھے جن کی نسبت ایک عرب مورخ لکھتا ہے کہ ان کی قیمت و مالیت اتنی زیادہ تھی اللہ تعالیٰ ہی ان کی قیمت کو جانتا تھا۔ ان کے بعد یروشلم کی ملکہ نوابوں اور سواروں کے ہمراہ آئی۔ ملکہ کے ہمراہ ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی تھی جو گودیوں میں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے تھی اور بہت دردناک چیخیں مار رہی تھیں۔ ان میں سے بہت سی صلاح الدین ایوبی کے تخت کے قریب گئی اور اس سے یوں التجا کی، اے سلطان، تم اپنے پاؤں میں ان جنگ آوروں کی عورتیں، لڑکیاں اور بچے دیکھتے ہو جن کو تم نے قید میں روک لیا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو، جس کو انہوں نے بہادری سے بچایا ہے، چھوڑتی ہیں۔ وہ ہماری زندگیوں کا سہارا تھے، ان کو کھو دینے میں ہم اپنی آخری امیدیں کھو چکی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے مرد آپ کی قید میں چلے گئے اور ہم سے بچھڑ گئے تو ہماری زندگی کی آخری امید اور سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر تم ان کو ہمیں دے دو، یعنی آزاد کر دو، تو ہماری جلا وطنی کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی اور ہم زمین پر بے یار و مددگار نہ ہوں گے۔ سلطان ان کی اس درخواست سے متاثر ہوا اور اس قدر دل شکستہ خاندانوں کی مصیبتوں کو دور کر دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے بچے ان کی ماؤں کے پاس پہنچا دیے اور خاوند آزاد کر کے ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیے جو کہ ان کی قیدیوں میں گرفتار تھے، جن کی زر مخلصی، فدیہ یا جزیہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ بہت سے عیسائیوں نے اپنے نہایت قیمتی مال و اسباب چھوڑ دیے تھے اور بعض کے کندھوں پر ضعیف العمر والدین تھے اور دوسروں نے کمزور یا بیمار دوستوں کو اٹھا لیا تھا۔ اس نظارہ کو دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا، لہذا اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف کی تعریف کر کے ان کو قیمتی تحائف اور انعامات دیے۔ اس نے تمام مصیبت زدہ پر رحم کیا اور فرقہ استباریہ کے لوگوں کو اجازت دی کہ شہر میں رہ کر عیسائی حاجیوں کی خبر گیری اور خدمت کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں جو سخت بیماری کے باعث یروشلم سے جا نہیں سکتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ شروع کیا، اس وقت بیت المقدس میں 1,00,000 سے زیادہ عیسائی تھے۔ ان کے بہت بڑے حصے میں خود اپنی آزادی خریدنے کی قابلیت موجود تھی، اور بلیٹو، جس کے پاس شہر کی حفاظت کے واسطے خزانہ موجود تھا، اس کے باشندوں کے ایک حصے کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ ملک عادل سلطان کے بھائی نے 2,000 قیدیوں کو فدیہ یا جزیہ خود اپنے پاس سے ادا کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال کی پیروی کی اور غریبوں اور یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہاں قید میں صرف 14,000 کے قریب صلیب کے پجاری رہ گئے، جس میں 5,000 کمسن بچے تھے جو اپنے مصائب سے بے خبر تھے، لیکن جن کی قسمت پر عیسائی اس امر کے یقین سے اور بھی زیادہ نالاں تھے کہ یہ جنگ کے بے گناہ مظلوم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بت پرستی میں پرورش پائیں گے۔ ان حالات کے قلم بند کرنے کے بعد فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ بہت سے جدید مورخوں یا مصنفوں نے صلاح الدین ایوبی کے اس فیاضانہ سلوک کو ان نصرت انگیز واقعات کے ساتھ جو پہلے کروسیڈروں سے یروشلم میں داخل ہونے کے وقت پیدا کیے گئے تھے مقابلہ کیا ہے، لیکن ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عیسائیوں نے شہر کو حوالہ کر دینے کی درخواست کی تھی اور مسلمان مجنونہ ہٹ کے ساتھ عرصہ دراز تک محصور رہے تھے، اور گاڈفری کے ہمراہیوں نے جو ایک نامعلوم سرزمین میں معاند قوموں کے درمیان تھے،
بے شمار خطرات برداشت کر کے اور تمام قسم کی مصیبتیں اٹھا کر شہر کو مقابلہ سے فتح کیا تھا۔ لیکن ہمارے التماس یہ ہے کہ اس بات کے کہنے سے ہم عیسائیوں کو حق بجانب نہیں بیان کرنا چاہیں گے اور نہ ان کی تعریفوں کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں جو صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کے ذمہ دار ہیں اور جو اس نے ان لوگوں سے بھی حاصل کی ہیں جن کو اس نے فتح کیا تھا۔ باوجود اس تنگ دلی کے جو فرانسیسی مورخ کی بجا تعریف میں مذائقہ کرنے سے ظاہر کرتا ہے، آخر کار وہ ان کے تسلیم کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جدید زمانے کا انگریز مورخ اپنی مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف سے سلطان کے ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، غریب عیسائیوں کی آزادی خریدنے کی ہر ایک کوشش کرنے اور ہر ایک بازار میں ٹیکس لگانے اور بادشاہ انگلستان کا خزانہ جو اسپتال میں اسی مشترک فنڈ میں داخل کر دینے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو کوئی فدیہ یا جزیہ ادا نہیں کر سکتا، جن کی قسمت میں اس صورت میں دائمی غلامی یا موت تھی۔ ان کی دردناک حالت پر رحم کر کے صلاح الدین ایوبی کا بہادر اور فیاض دل بھائی عادل سلطان کے پاس گیا اور شہر کے فتح کرنے میں اپنی خدمات یاد دلا کر عرض کی کہ اس کے حصے غنیمت میں 1000 غلام اس کو دے دیا جائے۔ صلاح الدین نے دریافت کیا کہ وہ کس غرض کے لیے انہیں طلب کرتا ہے۔ عادل نے جواب دیا، جو سلوک وہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد بطریق نے جا کر ایسی ہی درخواست کی اور 700 آدمی پائے اور اس کے بعد بالیان کو 500 اور ملے۔ تب صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میرے بھائی نے اپنی خیرات کی ہے، بطریق اور بالیان نے اپنی اپنی کی ہے، اب میں اپنی بھی کروں گا، اور اس پر حکم دیا کہ تمام معمر آدمی جو شہر میں تھے آزاد کر دیے جائے۔ یہ وہ خیرات تھی جو صلاح الدین نے بے تعداد غریب آدمیوں کو چھوڑ دینے سے کی۔ لین پال لکھتا ہے، ہم جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھی۔ جب گاڈفرے اور تنکیرڈ بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور جام بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دے کر قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلا رہے تھے اور بیت المقدس کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے چھلنی کر کے نیچے گرا رہے تھے، بے رحم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔ اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں سے اس کے برخلاف مارکہ آرا رہے، تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ نجابت، سماجت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب المثال بن چکی ہے، اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔